للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ کی طرف دیکھا جن کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، 13، 17، 18، 3 روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ مشرکین کی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر و تہمد زیب تن کیے ہوئے تھے، پھر فرمایا اللہم، دعا مانگنے کا طریقہ ہے بغیر واسطے وسیلے طفیل صدقے کے، سیدھا اللہ تعالی سے، اور اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے کہ اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اتنے پھیلائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی۔ دعا مانگنے کا طریقہ، جب بڑی تکلیف میں ہو تو خود بخود ہاتھ بلند ہو جاتے، اور نہیں تو نارمل کہتے ہیں اللہ شفا دے دے، اور جب تکلیف میں ہوتا ہے تہجد میں آدمی اپنے آپ ہی ہاتھ اٹھ جاتے کہ مصیبت اور پریشانی۔ یہ دعا کی جو کیفیت ہے، حالت ہے ہاتھ اٹھانے کی، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ، جتنا تکلیف میں ہوگا ہاتھ اس طرح ہی بلند ہوتے جائیں گے۔ اب کیونکہ مقابلہ تھا بے سر و سامانی کی حالت میں چند افراد کا ایک بہت بڑے لشکر سے، اور معرکہ بھی حق و باطل کا پہلا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینما وعدتنی، اے اللہ تیرا وعدہ کدھر ہے؟ کیا خوبصورت انداز، وہ جو وعدہ کیا تھا میں مومنوں کے ساتھ، ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہم اینما وعدتنی، اے اللہ وہ مدد کہاں ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا وہ پورا فرما دے، حق کو غالب کر دے، جاء الحق وزہق الباطل۔ تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، حبیب اللہ کے، حبیب اللہ، وہ بھی پریشانی میں، اس جنگ کی حالت میں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اولاد کا سوال ہو سہلے تو اللہ سے ہی، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، نیک بنا۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ یہ 13 سال کی کمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی سخت جد و جہد کہ چہرہ بھی زخمی اور جسم بھی لہولہان، طائف کے میدان میں پتھر مار رہے ہیں لوگ، بڑی سخت مصیبتوں کے بعد اتنی سی جماعت جمع ہوئی تھی، اتنی سی جماعت، 1، پھر 2، پھر 3، ایسے گنتے ہوتے تھے۔ یہ 2 بندے ہو گئے، آج 3 ہو گئے ہیں۔ نماز بھی صبح شام کی جو تھی مکہ میں پہاڑوں میں چھپ کر پڑھتے تھے۔ کافر جب چاہتا ظلم کرتا تھا، مسلمان برداشت کرتے تھے۔ اب فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر تو نے آج اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا
تو زمین پر پھر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ سارے بت پرست، سارے قبر پرست، سارے غیر اللہ کے پجاری ہیں۔ اللہ تو خوب جانتا تھا کہ یہ بندے چلے گئے تو پھر ساری پیچھے جو موجود نسل ہے انسانوں کی وہ تو قبر پرست ہے۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اب ایک دفعہ کہنے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر آپ یہ مانگتے رہے اللہ سے، اللہم اعن ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ نہیں بھئی ایک دفعہ مانگا دو دفعہ نہیں دیتا اللہ، بس وہ پہلے ہی نا امیدی کی حالت میں دعا مانگتا ہے، پہلے اتنے یقین اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ دعا مانگے، یا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، میں نے حافظ بننا ہے، پھر اس پر محنت، مشقت، جگراتیاں، ایسے ہی اللہ سے دعا مانگے یا اللہ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما، تو پھر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے، اندر سے دعا نکلے۔ آپ پھر مانگتے ہی رہے رب سے دعائیں کرتے رہے، ایک ہی دعا، ان کو فتح دے آج، ایک ہی دعا، یہاں تک کہ آپ کے چادر جو تھی کندھوں سے وہ نیچے گر گئی۔ جب آدمی بڑی الحاح، عاجزی اور انکساری سے دعائیں کرتا ہے، پھر چادر شادر کا تو نہیں خبر ہوتی، وہ تو پھر اپنی دعا میں لگا ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی چادر پکڑی اور آپ کے کاندھوں پر ڈال دی، اور پیچھے سے آپ کو پھر چمٹ گئے جسم سے، اور کہا اللہ کے نبی آپ نے بڑی دعائیں کر لی ہیں، یقیناً اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ دیکھو اب یہ سسر بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ کے والد ہیں، میں اللہ کے پیغمبر بڑی عاجزی سے آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمہاری وہ دعا قبول فرما لی، اور 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ تو 1000 تھے نا، وہ سامنے تھے، اللہ نے 1000 فرشتے ہی بھیج دیے اوپر سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ دیکھو کیسی دعا قبول ہوئی۔ 70 آدمی قیدی بنے اور 70 ہی پھر قتل ہوئے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑا تو میں نے دیکھا میرے تلوار سے پہلے ہی کوڑا مارنے کی آواز آئی اور وہ مرا پڑا تھا، چہرہ نیلا ہو گیا اس کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب واقعہ دیکھا، میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، وہ آگے دوڑا، تلوار ماروں اس سے پہلے ہی آواز آئی اور وہ کالا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری مدد فرشتے کے ساتھ کی، وہ فرشتے تھے۔ ایک اور صحابی نے آواز سنی جبریل امین کو جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ، فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی، فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ ایسے اللہ آج بھی سارے کہتے ہیں جی فرشتے کیوں نہیں اترتے، پہلے ہم اس قابل تو ہوں، قبروں کے پجاری اور جوتیوں کے پجاری اور منکوں کے پجاری، فرشتے اتریں گے یہاں پر؟ خود سوچئے، وہ تھے 313 جن کو اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ وہ سونا بن گئے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اللہ پر بھروسے کے لحاظ سے۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ مولوی کہتے رہتے ہیں جلسوں کے اندر آج بھی وہ فرشتے اترتے ہیں اوپر سے، یہ اتریں گے کسی قبر والوں کے لیے کہ ایک اور قبر بنا دو، قبروں کے پجاریوں کے لیے رب مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، پاک ہے۔
وہ اہل توحید کی مدد کرے گا جب اہل توحید خالص اللہ کے دین کے لیے جہاد کریں گے، یہ اس وقت مدد اترے گی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آؤ اس عبداللہ بن ابی سے چھٹکارا پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں، امام حیثمی اس کو لے کر آئے ہیں، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مدد مجھ سے نہیں، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دیکھو یا رسول اللہ، مدد کیسے نعرے لگتے، لبیک لبیک لبیک، ہوتا ہے اپنا اندر سارا اپنا کھاتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو، اور بندے مروا دیتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مدد مجھ سے نہیں، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے۔ ایک بندے نے یا علی مدد کاٹا، یا اللہ مدد پر ٹکا مار کر دیا۔ ایک خطیب نے، ذاکر نے اس پر درس دیا کہ قوم سنی یہ تو مان گئی ہے نا کہ علی کا مقابلہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کفر کہ علی کا مقابلے کا دنیا میں کوئی شے نہیں، اللہ ہی کر سکتا اس کا مقابلہ۔ کمال دیکھے کفر بکتے ہوئے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ، بے شک میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا وہ نبی کے تابع کر دیا تھا، ہمارا تو ہر وقت ہی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، بھر رہا ہوتا ہے ادھر سے اور ادھر سے، اس کے نفخ سے، نفس سے، حمس سے۔ حمس سے مراد اس کی دیوانگی، جن چمٹ جاتا جسے کہتے ہیں، جنون۔ نفس سے مراد اس کا شعر، اور نفخ سے مراد اس کا تکبر۔ تین چیز، تبکر، تکبر، شعر و شاعری گندی، اور دیوانگی، پاگل پن، جنون۔ عشق کا جنون ہے، پھر وہ اس گلی میں چکر ہی کاٹتا رہتا ہے ادھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا وار ہے۔ تکبر آ جائے کسی کو، انسان نہیں سمجھتا، کہتا سید ہے، وہ کہتا میرے نزدیک بھی نہ بیٹھ، نیچے بیٹھ، چرپائی پہ نہیں بیٹھنا شاہ جی کے۔ تکبر ہے، غرور ہے، ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا، ہاتھ نہیں ملاتے سید سے۔ میں ایک آدمی کو سمجھا رہا تھا بس کی چھت پر دوران مدرسہ سفر میں، مانتا نہیں تھا، سمجھا کہ گھنٹہ سفر چل رہا تھا، چلو ابھی بات کریں۔ آخر میں کہتا تو نے سمجھا لیا؟ میں کہا جی، میں اکثر تھا یا علی مدد بات۔ میں نے کہا میں سید ہوں۔ کہتا توبہ، میری جڑی گستاخی ہوگی معاف کر دو، میں بولنا بھی نہیں۔ سید توبہ، سید کو پتہ نہیں کیا خدا کے بعد درجہ ہی سید کا بنا دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام احمد 3830۔ آخری بات تاکہ یہ سبق ختم ہو جائے گا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لہا تستشرف ومن وجد فیہا ملجأ او معادا فلیعذ بہ۔ ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، فتنوں کی طرف لپیٹ میں لے لیں گے فتنے۔ دیکھ لو موبائل کے فتنے نے کیسے پوری قوم کو لیا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی باپ اور ماں ہو جو پریشان ہو، ہر وقت سوار ہے اس پر اولاد۔ کرونا نے کہا بند کرو سارے سکول اور چڑھ جاؤ اس موبائل پر،
اب پتہ نہیں بچہ بچی کیا کھولے بیٹھے ہوئے، فتنے فتنے، صبح شام کے فتنے۔ ایسے حالات میں جس کسی کو کوئی بھی تحفظ کی جگہ مل جائے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے، یعنی کوئی جائز صورت ایسی ممکن ہو اسے اختیار کیا جائے، ایسا کوئی معاون آدمی ہو اس کے ہاں پناہ لے لی جائے، کہیں جگہ چھپنا ممکن ہو تو چھپ جائے۔ یہ فتنے صبح شام، صبح مومن شام کافر، شام مومن صبح کافر۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔